الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انبیاء علیہم السلام کے قصے بیان کیے ہیں، اور ہمارے پاس بنیادی طور پر صرف 4 ایسے سورسز، 4 ایسے ذرائع متعین ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس کائنات میں گزری ہوئی امتوں کے متعلق صحیح علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ذریعہ خود قرآن کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بیان کرتا ہے وہ تمام باتیں حقائق پر مبنی ہیں، چاہے اس کا کوئی بھی انکار کرے۔ دوسرا ذریعہ تورات، انجیل، اور اس میں جتنے بھی حالات ہیں اگر وہ کتاب و سنت سے نہیں ٹکراتے تو بھی قابل قبول ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتا ہے کہ کچھ خوبصورت اور جوان لڑکے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ انا منکم وجلون، مجھے تم سے خوف، ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے بٹھایا اور تلا ہوا بچھڑا ان کے سامنے رکھا کہ تم کھاؤ۔ فلما رأى ایدیہم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف اٹھ نہیں رہے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے، کھانا نہیں کھاتے؟ عرب روایات کے مطابق دشمن کے گھر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا انا رسول ربک، ہم تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، جبکہ ٹھیک یہی قصہ تورات میں آتا ہے کہ انہوں نے کھانا کھایا۔ تورات کا قصہ آگے چل کے ایک کہانی میں چونکہ اب تبدیل کرنا ہے، اس لیے وہ کیا گیا کہ انہوں نے کھانا کھایا، پھر اس سے ان میں طاقت پیدا ہوئی، پھر انہوں نے یہ حرکت کی اور مسخ کر کے آسمان پہ اٹھا لیے گئے، اور دنیا میں جو بھی دھواں اٹھتا ہے اور یہ ہوتا ہے، یہ سب وہ ہاروت اور ماروت کا قصہ۔ اللہ نے یہ کہہ کے کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا، ساری بات کی جڑ اکھیڑ دی کہ بنائے فاسد علی الفاسد، جھوٹ پہ جھوٹ گھڑنا۔ تیسرا ذریعہ ہمارے پاس وہ آثار قدیمہ ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، اور چوتھا اصل راز جو کھلتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں کہ کس نبی کے ساتھ یہ بات پیش آئی ہے، بس یہ ٹھیک ہے۔ اس لیے بہت سے قصے اور کہانیاں جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں اصل میں سچائی پر مبنی نہیں ہیں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میں دعوت کروں گا تیری مخلوق کی، اور پھر ایک مچھلی آ گئی اور یوں کھا لیا۔ بچوں کے لیے یہ قصے اچھے لگتے ہیں، لیکن اب بچے بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ کس کتاب میں آیا؟ تعلیم نے شعور کو جو بیدار کیا ہے، اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ مذہب کے نام پہ فراڈ کرنے والے اور مذہب کا سکہ چلانے والے اور مذہبی داستانیں گھڑ کے لوگوں کو بالکل ایک تباہی کی لائن پہ ڈال دینے والے، ان کا اثر کم ہو رہا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگ اس مذہب کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں جھوٹے قصے اور کہانیوں پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا ہے، اسے بہت غور سے پڑھنا چاہیے۔ امام غزالی نے ایک جگہ کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ میں قرآن کو بار بار پڑھتا ہوں تو کبھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا۔ اور امر واقعہ بھی یہ ہے کہ جتنا ان کا ذکر آیا ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے سیکھنے کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ اس لیے آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، اس کو پڑھو اور سیکھو اور اس کے مطابق زندگی کا معمول بناؤ۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بسا اوقات پوری زندگی کا رخ تبدیل کر دیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا، اور فَوَقَذَهُ دو قومیں آباد تھیں، ایک بنی اسرائیل اور ایک فرعون کی اپنی قوم۔ تو اس قوم میں اور اس قوم میں لڑائی ہو گئی۔ لڑائی دو افراد کی تھی، ایک بنی اسرائیل کا یہودی تھا اور ایک فرعون کی قوم کا تھا۔ تو اس شخص نے لڑائی جب ہوئی تو فاستغاث مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو اس نے کہا میری مدد کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کہتا ہے فلما بلغ اشدہ، اور جب وہ صحیح اپنی جوانی کے زور پر پہنچا، اور اللہ کہتا ہے ہم نے اسے علم بھی دیا تھا، اسے حکمت بھی دی تھی، خدا کہتا ہے میں نے دی۔ تورات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور تدریس کے لیے اس نے بڑے بڑے اپنے زمانے کے علماء کو متعین کیا۔ یہ فرق اسی طرح کھلتے جاتے ہیں، اور جو شخص تورات نہیں پڑھا ہوا وہ مکمل کامل تو خیر کیا، لیکن وہ قرآن کریم کی اکثر چیزوں کو نہیں جان سکتا۔ تورات پڑھے، انجیل پڑھے، تاکہ اسے اللہ کی پاک کتاب کی سمجھ آئے کہ قرآن یہ لفظ کیوں لایا ہے۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ آتیناہو، ہم نے اسے علم دیا تھا۔ یہ بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ خدا ہی نے علم دیا ہوگا، لیکن دوسری طرف دیکھو تو تورات کا رد کہ تورات کہتی ہے کہ فرعون نے بندوبست کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے یہودی کی حمایت کی، فَوَقَذَهُ، انہوں نے ایک مکہ اس کے منہ پہ مارا، فَقَضَى عَلَيْهِ، وہ مکہ ایک جوان لڑکے کا، وہ وہیں گرا اور مر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے مخاطب ہوئے اور کہا رب انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پہ کے ساتھ بہت ناانصافی کر دی، فاغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما۔ بس جب بھی کوئی گناہ ہو جائے یہ 4 لفظ پڑھ لو کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں نے زیادتی کر دی،
اللہ میں نے ظلم کیا یہ گناہ کر کے، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کہتا ہے فغفر اللہ، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ آپ کہیں گے کہ حقوق العباد کہاں گئے؟ وہ جو مارا تھا، وہ قتل کا کیس، یہ ساری فقہی مباحث ہیں جو آپ کو بڑی کتابوں میں مل جائیں گی، لیکن اللہ اگر معاف فرما دے تو حقوق اللہ کیا اور حقوق العباد کیا؟ وہ کل جہان کا مالک و وارث ہے، اسے کون منع کر سکتا ہے؟ نہ تو اس بنیاد پر کہیں حقوق العباد کو تلف کرنے لگ جائے، یہ پکڑا جائے گا اور مارا جائے گا۔ جہاں جہاں لوگوں کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں اور انسان کو ادائیگی میں تنگی پیش آتی ہے، اللہ اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے لوگوں کے حقوق پورے کر۔ یہ اصول اور قاعدہ ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا، کوئی مرنے والا ہے تو خدا کہتا ہے اس کو چھوڑو، میری حرمت جو ہے وہ یہاں پر پہنچ کے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ یہ چیز کھا لو، یہ استعمال کر لو، یہ استعمال کر لو۔ اسی لیے قرآن دو آدمیوں کے بارے میں کوئی مذمت نہیں کرتا، حدیث میں البتہ بہت سخت الفاظ آئے ہیں کہ لوگ اتنے بھی جرأت نہ کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی سود لینے والے کو کچھ نہیں فرمایا۔ جو آدمی سود کا محتاج ہو گیا ہے کہ اب سود پہ رقم لے، اللہ کچھ نہیں کہتا، لیکن سود کا پیسہ جو لے رہا ہے، جو سود کا پیسہ سود پر اپنے پیسے کو چڑھا رہا ہے، کوئی چیز سود پہ بیچ رہا ہے، خدا کہتا ہے کہ میرے ساتھ جنگ کرنا ہے، اس لیے کہ وہ غریب سے فائدہ اٹھا رہا ہے، انسانوں کی مجبوریوں سے کھیلتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ جو لوگ یہ کرتوت کرتے تھے فاسقین، یہ فاسق لوگ تھے، بدکار تھے، میرے شدید نافرمان تھے، مگر سیکنڈ سائیڈ اس کی جن کے ساتھ یہ کیا جاتا تھا اللہ نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ بہت مرتبہ لوگ ایسے بے حیائی کے کام کس مجبوری سے کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ مجبوری ان کی زندگی سے نکل جاتی ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ ہمیشہ لوگوں کے حقوق کو اپنے بھی ترجیح دیتا ہے۔ حقوق العباد بھی وہ چاہے تو معاف فرما دے، لیکن اس پہ غرہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ لوگوں کے حقوق اور لوگوں کی چیزیں ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، حتیٰ کہ کسی نے اپنی زندگی میں یہ یاد رکھنا مسئلہ ہبہ کیا خود اپنی ذات سے اور کہا بیٹے یہ 10,000 تم لے لو، اور بیٹی کو نہیں دیے 10,000 تو اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا زندگی میں۔ موت کے بعد تو وراثت کے قوانین ہیں، اللہ نے اللہ نے بیان فرما دیے، لیکن زندگی میں انسان بیٹی کو 10,000 دیتا ہے تو بیٹے کو بھی دینے ہیں، اور بیٹے کو دیتا ہے تو اس کو بھی دینے ہیں، تقسیم کر کے 5,000 دے گا، لیکن دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حساس تھے اس معاملے میں کہ رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اور بیٹی کو، اور وہ جوان مرد تھے اس وقت، فرمایا لے کے مسجد نبوی میں گیا تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میرے بچے کریں، تو میں نے بغیر کسی مقصد اور ارادے کے بیٹے کو ران پہ بٹھا لیا اور بیٹی کو فرش پہ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آیا یا تو دونوں بچوں کو 2 رانوں پہ بٹھا لو یا دونوں کو زمین پہ بٹھاؤ، یہ نہ کرو۔ اس یہ بات بظاہر چھوٹی سی ہے کہ بیٹے کو یہ دے دیا، یہ دے دیا، بیٹیاں کہاں گئی؟ یہ تو تم زندہ ہو۔ اس لیے ان چیزوں کو اتنا آسان نہیں لینا چاہیے۔ اللہ نے جو دوسروں کے حقوق متعین کیے ہیں اس پہ اللہ نے لوگوں کے حقوق مصالحت اور مصلحت کی بنیاد پر نہیں رکھے۔ اللہ نے قوانین بنائے ہیں جو کل عالم میں کام آنے والے ہیں، مصلحتیں بعد میں ہیں، قوانین پہلے۔ منع فرمایا غصے میں آنا، ایک چیز دے دی تھی پھر اس کو واپس پلٹا لینا مکروہ ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جہاں تک ہو سکے اس کام سے بچنا چاہیے۔
خوشی تھی تو گھر اٹھا کے دے دیا، ناراض ہوئے تو اب کاغذات بن رہے ہیں، گھر میرے نام، یہ وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی تحفہ دے دے اور پھر اسے پلٹا لے، کل کلب یعود فی قیہ، اس کتے کی طرح ہے جو خود ہی قے کرتا ہے اور خود ہی چاٹ لیتا ہے۔ اس لیے خود تو خیال کرے، مگر اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ایک مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ اس نے کیا کہا؟ رب انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پہ نا انصافی کی، فاغفر لی، اللہ معاف فرما دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور کہا اللہ کے رسول میں نماز کے آخری حصے میں کیا دعا مانگا کروں سلام سے پہلے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر یہ پڑھا کیجئے کہ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیے، بہت تیری نافرمانی کی، پروردگار مجھے بخش دے، اور تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ قرآن میں سورہ قصص میں آیا ہے، یہ بھی سورہ قصص میں آئی ہے، دیکھ لیجئے گا۔ دوسرا جملہ بھی سورہ قصص ہی میں آیا ہے اور کمال کا جملہ ہے۔ یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا، خواہش، دعا یہ ہے، اور یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آئندہ جو طریقہ ہے اسے بیان کیا ہے۔ اگر اس آیت کریمہ کو انشاء خبر مانا جائے تو الگ بات ہے، دعا مانگی جائے تو الگ بات ہے۔ یہ ساری عربی لغت کی مباحث ہیں جو آپ کے شاید کام کی نہ ہوں، مگر دیکھو انہوں نے دعا کیا کی یا اپنی زندگی کا مقصد کیا بیان کیا، ہمیشہ اسے یاد رکھنا۔ آج کے پورے اس 7 پون گھنٹے میں بس ایک یہ جملہ یاد رکھنا۔ جب جوانی اور طاقت تھی اور انہوں نے ایک مکہ لگایا اور وہ مر گیا، اگلے دن پھر وہی کسی اور سے لڑ رہا تھا، یہودی، اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدد نہیں کی کہ ابھی تو کل ایک قتل ہوا ہے، آج پھر مجھ سے مانگ رہا ہے مدد، اس کی یہ لڑنے والا جھگڑالو آدمی۔ انہوں نے کہا رب بما انعمت علیہ، یہ ہے بس آپ کی کام کی چیز، مرتے دم تک اسے مت بھولنا، نہ کرے، کبھی بھی نہ کرے۔ انہوں نے کہا رب بما انعمت علیہ، اللہ آپ مجھ پر جو بھی انعام فرماتے ہیں اس انعام سے میری قوت میں، طاقت میں، دولت میں، اختیارات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج ایم این اے تھا، کل پرائم منسٹر بن گیا، آج بڑی مشکل اور تنگی تھی، پیسے ملنا شروع ہو گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، پینشن وغیرہ، وراثت اور جو ذرائع۔ آج بچہ تھا، دودھ پیتا، کل کو جوان لڑکا ہو گیا۔ رب بما انعمت علیہ، اللہ جو بھی آپ انعام مجھ پر دن بدن کرتے جاتے ہیں، ہوتا جاتا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اللہ یہ تیرے انعامات جو ہے نا، اللہ مجھے یہ توفیق ہی نہ دے کہ میں کسی مجرم کی مدد کرنے لگ جاؤں۔ بس پیسہ دیا اللہ آپ نے، پہلے پیسہ نہیں تھا، اے پروردگار ایسے نہ ہو کہ تیرے اس انعام کے بعد پہلے جو گناہ نہیں کرتا تھا اب کرنے لگ جاؤ، پہلے میں جرم میں شریک نہیں ہوتا تھا اب شریک ہونے لگ جاؤ، پہلے پیسہ نہیں تھا تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اب پیسہ آیا ہے تو جوئے میں لگا دوں، پہلے آرام سے تھا اب جب ایس ایچ او بنا ہوں، تھانے میں تھانے دار لگ گیا ہوں، ایم این اے بن گیا ہوں، پرائم منسٹر بن گیا ہوں، یہ اختیارات میں، طاقت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، پہلے میجر جنرل تھا، لیفٹیننٹ جنرل، اللہ اب میں چیف بن گیا ہوں۔ کیا دعا کرنی ہے کہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اللہ اس طاقت اور نعمت جو تو نے مجھے دی ہے، اللہ ایسے نہ ہو جائے کہ میں اب مجرموں کی مدد کرنے لگ جاؤں۔ بس
صحیح ترین ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ میں ایسے نہیں کروں گا۔ اگر یہ مان لیا جائے ترجمہ تو بھی ٹھیک ہے کہ مطلب اللہ پر واضح کرنا ہے کہ اللہ تقدیر تو تو ہی جانتا ہے، لیکن میں اپنی زندگی میں ایسے نہیں کروں گا کہ آپ انعام دیں، انعام مجھ پہ کریں اور میں مجرموں کی مدد کرنے لگ جاؤں، اولاد دیں اتنے مانگنے کے بعد، اتنی امیدوں کے بعد، اتنی محبت کے بعد، اور اٹھا کر اس ناقص نظام تعلیم میں بچے کو داخل کر دوں جس کے نتائج سامنے ہیں سب کے۔ یا تو نظام تعلیم بدلے، لوگ کوشش کریں، اور یا پھر کہیں اور ہجرت کر جائیں جہاں جا کر وہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم تربیت کریں اور معاشرے کا ایک اچھا فرد بنائیں۔ ہمارے باپ نے بھی کوشش کی تھی کہ ہم معاشرے کا اچھا فرد بنیں۔ جو اس نظام تعلیم میں بچہ چلا گیا اللہ ہی خیر کرے، باقی معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے سامنے۔ ہندو اور سکھ یہاں بات نہیں ہے، اگر وہ ہوتے تو کبھی بھی مسلمان لڑکیاں ان کے ساتھ نکاح میں دریغ نہ کرتی۔ ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے۔ رب بما انعمت علی، اللہ آپ مجھ پہ جو بھی مدد فرمائیں، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، یہ دوسرا ترجمہ ہے۔ اے پروردگار میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ مجرموں کا مددگار بننا ہے۔ ان پڑھ تھا اب وکیل بن گیا۔ اب جتنے مجرم شہر کے ہیں یہ اندر سے یہ بھی جانتا ہے کہ مجرم ہے، میں نے اپنی پوری وکالت کے علم کو مجرمین کی نصرت اور مجرمین کی پشت پناہی میں لگا دینا ہے۔ تو انعام کرتا رہے جو بھی، میں بڑھ چڑھ کے تیری نافرمانی کروں۔ رب بما انعمت علی، اللہ میں بچہ تھا، کچھ سمجھ شعور نہیں تھی، اب شعور ملا ہے تو میں جتنے بھی جرائم جوانی سے متعلق ہے کر کے چھوڑوں گا، چاہے میں کچھ ہو جائے، تیرا نافرمان بندہ بن کے چھوڑوں گا، اس سے کم نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے جو شعور، جو بندگی، جو اطاعت، جو سمجھایا ہے اس کے مطابق اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر کے اپنے آپ کو صحیح راہ پہ رکھتا، مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو انعام کرتا جا اور میں تیری نافرمانی کرتا۔ بدلنا چاہیے زندگی کو، ہمیشہ اللہ سے دعا مانگو، رب بما انعمت علی فلن نکون ظہیرا للمجرمین، اے پروردگار آپ مجھ پہ جو بھی انعام فرماتے ہیں اللہ اسے مجرموں کی پشت پناہی کے لیے مجھے استعمال نہ ہونے دے۔ سول کے عہدے ہیں، تھوڑا عہدہ تھا، جوائنٹ سیکرٹری تھے، کیا تھے، اللہ نے مہربانی کی اس سے بڑا عہدہ دے دیا۔ اللہ نے مہربانی فرمائی 5 سال بعد بورڈ ہوا، اس سے آگے چلے گئے۔ اللہ نے مہربانی فرمائی پلاٹ جو تھا وہ 1 لاکھ 2 لاکھ کا خریدا تھا، اب وہ 15 20 50 لاکھ کا ہو گیا۔ اللہ نے سارے انعامات کیے نا، اس سے کیا کرنا ہے؟ اس پیسے سے اللہ بیٹی کی شادی اور بیٹے کی شادی آئی ہے، جی بھر کے اس مال کو تیری نافرمانی پہ استعمال کرنا ہے، بغیر یہ سوچے کہ میں جا کدھر رہا ہوں۔ یہ سارا فضول رسومات میں اڑانے کے بعد کیا بھیک جیسا حرام کام کرنا ہے؟ کیا قرض کے بوجھ میں دب جانا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ رب بما انعمت علی، اللہ جو تو نے مجھے انعام فرمایا، کوئی زندگی میں راہ ملی نہیں تھی، تیرا کوئی اور اچھا بندہ، اس کی صحبت مل گئی، اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل گیا، اللہ اس سے علم میں نے حاصل کیا، فلن نکون ظہیرا للمجرمین، ایسے نہ ہو جائے کہ جو تو نے انعام کیا ہے میں تیری نافرمانی میں استعمال کرنے لگوں، بجائے اس کے کہ جس سے علم سیکھا ہے، کچھ حاصل ہوا ہے، اس کا شکریہ ادا کروں، بلکہ الٹا اس کے گلے پڑ گیا اور اس کا دشمن بن گیا۔ یہ جو غلط فہمی ہے نا، ہم سمیت سب کو دماغ سے نکال دینی چاہیے۔ اللہ ٹھنڈے پانی کا حساب لے گا، اللہ روٹی کا حساب لے گا، اللہ چینی اور آٹے اور گھی کا حساب لے گا۔
بلا شبہ مانا بھیا اللہ اس کا بھی حساب لے گا، خدا اس کا کوئی حساب نہیں لے گا کہ میں نے تمہارے زمانے میں اتنا بڑا آدمی بھیجا تھا، تم نے اس کی کیا قدر کی۔ 38 میں انتقال ہوا تھا علامہ اقبال کا، اور یہ دوسرا 38 پھر سر پہ کھڑا ہے، کم سے کم بھی 85 سال گزر گئے۔ ہم نے کبھی یہ سنجیدگی سے کوشش کی کہ اپنے بچوں کو بتائیں بیٹے شاہین کیا ہوتا ہے، بیٹے بڑے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اس امت کے فرائض کیا ہیں، اللہ نے ہمیں کن حالات میں بھیجا۔ ہم نے کبھی قدر کی اس شخص کی؟ اللہ پوچھے گا ہی نہیں، صرف یہی کہہ دینا ہے خدایا میرے زمانے میں کوئی ہوتا تو میں اس کی پیروی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کو ہدایت دی، اور ہم انہیں جب پٹائی ہوگی جہنم میں تو کہیں گے وجاءکم النذیر، اور ہماری طرف سے وقتاً فوقتاً مختلف افراد بھیجے گئے تاکہ تم ان کے پیچھے چلو، تم نے کیوں انکار کر دیا؟ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ جب ہم نے ان یہودیوں کو بندر اور سور بنایا تو اس قوم کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جو سچا سیدھا راستہ دکھاتا تھا اس کی نہیں مانتے تھے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور جو بھی خراب راستہ بتاتا تھا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، خراب راستے کو وہ اپنا لیتے تھے۔ جتنے یورپ سے چیلنج اٹھے ہیں 400 سال میں ہم ایک چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ انہوں نے ٹی وی بھیجا، ہم اس کو صحیح معنی میں استعمال نہیں کر سکے۔ انہوں نے جتنی ایجادات کی ہم نے بڑھ چڑھ کر الٹی سے الٹی حرکت اس کے مقابلے میں کی۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور جب بھی اس قوم پہ کوئی چیز ایسی آتی تھی جو میری نافرمانی کا راستہ تھا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اسے لے لیتے تھے۔ اللہ نے کہا سا کتنی ہی بری قوم تھی یہ، پھر اس پہ سور اور بندر نہ بنتے تو کیا ہوتا۔ اس لیے اللہ جس انعام کو دے اور جو بھی اضافہ ہوتا رہے سوچتے رہو اور اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ رب بما انعمت علیہ، اللہ یہ جو تو نے اب انعام نیا ایک فرما دیا ہے نا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اللہ ایسے نہ ہو جائے پروردگار کہ کہیں میں مجرموں کی مدد کرنے لگ جاؤں، جو پہلے نہیں کرتا تھا وہ کرتوت کھل جائیں۔ یہ دو دعائیں آپ کے سامنے رکھی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، سورہ قصص ہے، اس میں آپ پڑھ لیجئے گا، ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ جتنا اللہ کا فضل اور انعام زیادہ ہو جائے اتنی انکساری اور عاجزی بھی زیادہ ہو جائے کہ اللہ سے یہ چیزیں مانگتا رہے۔